کربلا کی سرزمین پر صرف مردوں نے قربانیاں نہیں دی، وہاں ایک ننھی سی بیٹی بھی تھی جس کی عمر تو کم تھی، مگر درد وہ شاید دنیا کا سب سے بڑا درد سہ رہی تھی۔ یہ بی بی سکینہ تھی، امام حسین کی پیاری بیٹی، جو بابا کے سینے پر سوتی تھی اور جن کے بابا کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے اس بیٹے کی کہانی، جس کی نیند بھی چھین لی گئی، جس کا جھولا بھی جل گیا اور جس کی گود میں بابا کا سر رکھ دیا گیا۔ بی بی سکینہ، جن کا اصل نام رقیہ بھی بیان کیا جاتا ہے، امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، صرف 4 یا 5 سال کی تھی، بہت ہی معصوم، نرم دل اور بابا حسین سے شدید محبت کرنے والی۔ کربلا کا سفر، گرمی، بھوک، پیاس، سکینہ نے سب کچھ خاموشی سے جھیلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزید فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جس گھر میں حضرت سکینہ اور رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم نہ تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ جب عاشور کا دن آیا اور ایک ایک کر کے سب شہید ہونے لگے تو سکینہ بس ایک ہی سوال کرتی رہی، چچا عباس کہاں ہیں بابا، کہاں ہیں چچا عباس؟ جب حضرت عباس شہید ہوئے تو سکینہ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سما چھا گیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے اور سکینہ بابا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ بابا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے نیند آتی ہے جب آپ کے سینے پر سوتی ہوں۔ امام حسین نے بیٹی کو گلے لگایا، پیشانی کو چوما اور فرمایا، بیٹی دعا کرنا بابا کی قربانی قبول ہو جائے۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک غیب سے آواز آئی کہ حسین اب میری طرف پلٹ آئیں، تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بچ گئے۔ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو سکینہ نے خیمے میں بیٹھ کر بس ایک ہی سوال کیا، بابا کیوں نہیں آئے؟ مجھے ان کے سینے پر سونا ہے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین ہے۔
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا، یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا لہرا کر مولا حسین کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔ پھر سیدہ زینب بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی تھی۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر ماری۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ اسی رات جب قیدیوں کو قافلے میں لیا جا رہا تھا تو شمر نے امام حسین کا سر نیزے پر رکھ کر یزید کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا، اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزید فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا پاؤں نیچے ہو جاتا ہے، دوسرا اوپر ہوتا تھا تو پہلا نیچے ہو جاتا ہے۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا کہ جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا، نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو۔
تو دیکھتے ہیں کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ جب اسے بابا کا کٹا ہوا سر دکھایا گیا، سکینہ سر پر لپٹتی ہے، روتے ہوئے، بابا آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ آنسو قیامت تک نہیں تھمتے۔ بی بی سکینہ کا یہ لمحہ آپ کے دل جھنجھوڑ دے گا۔ سکینہ نے سر کو پہچانا، گود میں رکھا، پیار کیا اور کہا بابا آپ واپس آ گئے، اب میں آپ کے سینے پر سو جاؤں گی۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سجاد سے فرمایا کرتی تھی پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ تو بھائی سجاد ان سے فرمایا کرتے تھے کہ میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ شام کی قید میں بی بی سکینہ نے روتے روتے نیند میں اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں بہت ڈرتی ہوں۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوار چھین لیے ہیں۔ شمر نے مجھے بہت رلایا ہے۔ مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین کا سر دے دو، کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان رکھ دیا۔ جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زندان میں رکھا گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ سکینہ نے بابا کے سر سے لپٹ کر سونا چاہا اور پھر کبھی نہ جاگی۔ صبح جب قید خانے کے دروازے کھولے گئے تو بی بی سکینہ اپنے بابا کے سر سے لپٹی ہوئی بے جان پڑی تھی۔ شام کا قید خانہ، بچی کی خاموش لاش اور آسمان پر ماتم۔ بی بی سکینہ نے ہمیں سکھایا کہ کربلا صرف تلوار کا نہیں، صبر اور محبت کا بھی امتحان ہے۔ ایک ننھی سی بیٹی اپنے بابا کے سر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر امت کو پیغام دے گئی، حق کے لیے، سچ کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ بچپن بھی۔ اگر بی بی سکینہ کی قربانی نے آپ کا دل چھو لیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچے جسے کربلا کے سچے درد کا احساس ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مکمل کربلا سیریز دیکھنے کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔